یہ دل میرا، تحریر فرت اشتیاق، قسط نمبر 19۔ سمجھو آج میں تمہارے پاس تمہارا دوست بن کے نہیں بلکہ امان کا بزرگ بن کے آیا ہوں۔ ساری عمر انگلینڈ میں گزار کر بھی اس کے اندر اپنی روایتوں کا رکھ رکھاؤ ہے۔ اسے لگا کہ اگر وہ تم سے براہ راست خود بات کرے گا تو شاید تم برا مانو گے، اس لیے اس نے یہ ذمہ داری مجھے سونپی ہے۔ غوری صاحب امان کے رشتے کی بات میر فاروق تک پہنچا چکے تھے۔ وہ سٹنگ روم میں میر فاروق کے ساتھ صوفے پر بیٹھے تھے۔ میر فاروق کا چہرہ سنجیدہ اور بے تاثر تھا۔ غوری صاحب یہ اندازہ نہیں لگا پائے کہ یہ بات انہیں اچھی لگی ہے یا ناگوار گزری ہے۔ کس سوچ میں پڑ گئے فاروق؟ غوری صاحب نے ان کی خاموشی کی وجہ جاننی چاہی۔ سوچ رہا ہوں اگر دوست بن کے آتے تو کیا کہتے، پھر تمہارا مشورہ کیا ہوتا؟ انہوں نے ایک گہری سانس لے کر دوست کو دیکھا۔ ان کا صاف گو انداز تھا۔ تم سے دوستی امان سے تعلقات سے زیادہ پرانی اور گہری ہے فاروق۔ امان چاہے مجھے کتنا بھی عزیز ہو پر تم سے بڑھ کر عزیز نہیں ہو سکتا۔ غوری صاحب جواباً انتہائی خلوص اور اپنائیت سے بولے۔ تو پھر میرے دوست بن کے مجھے مشورہ دو غوری، کیا وہ میری نور کے لیے مناسب ہے؟ میر فاروق نے سنجیدہ انداز میں ان کی رائے پوچھی۔ وہ ہر حوالے سے اینا کے شایان شان ہے فاروق۔ تمہارا دوست بن کے کہہ رہا ہوں، امان جیسا رشتہ قسمت سے ملتا ہے۔ امان ہیرا ہے، اس میں ڈھونڈنے سے بھی کوئی برائی نہیں پائی میں نے۔ غوری صاحب بڑے دل سے بولے۔ میں امان کو اتنا پسند کرتا ہوں فاروق کہ اگر وہ میری بیٹی سے شادی کی خواہش کا اظہار کرتا تو میں آنکھیں بند کر کے اپنی آسیہ کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیتا۔ اگرچہ انہیں امان اپنی بیٹی کے لیے پسند تھا مگر پھر بھی وہ کوئی بھی بات دل میں لائے بغیر میر فاروق کو مخلصانہ مشورہ دے رہے تھے۔ میں پچھلے 4-5 سالوں سے اسے جانتا ہوں۔ اتنی بڑی کمپنی اور بزنس کا مالک، روپے پیسے کی ریل پیل کے باوجود اس کے اندر کوئی اخلاقی برائی نہیں دیکھی میں نے۔ غوری صاحب بولتے ہوئے ایک پل کے لیے رکے۔ اب تم سے کیا چھپاؤں یار، میری اور مہتاب کی خواہش تھی کہ آسیہ کا امان سے رشتہ ہو جائے۔ صرف اپنی بیٹی کے حوالے سے امان کی پرسنل لائف کو چیک کرنے میں کئی بار اس کے پاس لندن بغیر اسے انفارم کیے چلا گیا۔ ڈائریکٹ اس کے گھر پر پہنچا کہ شاید اس کی کوئی اخلاقی کمزوری مجھے پتہ لگ جائے، مگر میں نے کبھی اس کی کوئی گرل فرینڈ نہیں دیکھی، کبھی اسے ڈرنک کرتے نہیں دیکھا۔ وہ مضبوط کردار کا نوجوان ہے، میں اس کے کردار کی گواہی دے سکتا ہوں۔ اس میں ہر وہ خوبی ہے جو کوئی بھی باپ اپنی بیٹی کے ہونے والے شوہر میں دیکھنا چاہے گا۔ وہ ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ بولے۔ میر فاروق بے ساختہ چونکے۔ اینا بھی میری بیٹی ہے، میں اس کے لیے بھی وہی چاہوں گا جو اپنی آسیہ کے لیے چاہتا ہوں۔ امان اینا کے لیے ایک بہترین رشتہ ہے۔ باقی بزنس وہ کتنا کامیاب ہے وہ تمہارے سامنے ہے۔ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے، اعلیٰ خاندان سے ہے، خوش اخلاق، ذہین اور سمجھدار ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ اینا کو بہت پسند کرتا ہے۔ اب تم بولو، تمہاری کیا رائے ہے؟ غوری صاحب نے اپنی ساری رائے دینے کے بعد میر فاروق کا جواب پوچھا۔ یہ فوراً فیصلہ کرنے والی بات نہیں ہے غوری، یہ ایک مشکل فیصلہ ہے۔ کھڑے کھڑے نہ تو میں ہاں کر سکتا ہوں اور نہ ہی نہ۔ میر فاروق جواباً سنجیدہ اور نپے تلے انداز میں بولے۔ ان کے چہرے پر سوائے گہری سنجیدگی کے کچھ اور تاثر پڑھنا ناممکن تھا۔ نور میری زندگی کا کل اثاثہ ہے۔ اپنی بیٹی کے مستقبل کا فیصلہ میری زندگی کا سب سے بڑا اور سب سے مشکل فیصلہ ہوگا۔ یہ نور کی زندگی کی بات ہے غوری، مجھے ہر پہلو پر غور کرنا ہوگا۔ نور اور لین ان کے لیے ابھی تک بچی ہی تھی۔ انہیں اچانک یہ احساس ہوا تھا کہ اسے خود سے دور کرنے اور رخصت کرنے کا وقت قریب آ رہا تھا۔ تم امان سے کہو کہ میں نے سوچنے کے لیے وقت مانگا ہے، انہوں نے سنجیدہ اور دو ٹوک سے انداز میں جواب دیا۔ تم اچھی طرح سوچ سمجھ کر فیصلہ کرو فاروق، اہنا سے بھی اس کی مرضی معلوم کرو، اللہ بہتر فیصلہ کروائے گا انشاءاللہ۔ غوری صاحب نے ان کے کندھے پر اپنائیت بھرے انداز میں ہاتھ رکھا۔ پتہ نہیں اندر کیا بات ہو رہی ہے، بابا جان اور انکل غوری کی آواز بھی تو نہیں آ رہی بالکل۔ نورالعین سٹنگ ایریا کے بند دروازے کے باہر جلے پیر کی بلی کی طرح ادھر سے ادھر چکر کاٹ رہی تھی۔ کبھی وہ بند دروازے کے باہر کھڑی ہوتی اور اندر ہونے والی گفتگو سننے کی کوشش کرتی، اور کبھی بند کھڑکی کے باہر، مگر اندر کی کوئی آواز باہر نہیں آ رہی تھی۔ وہ اندر ہونے والی گفتگو سننے کے لیے سخت بے چین اور بے قرار تھی۔ وہ کھڑکی سے گھوم کر پھر دروازے کے باہر آ کے کھڑی ہوئی۔ اسی وقت دروازہ کھلا تھا اور میر فاروق باہر نکلے۔ وہ اس کو دروازے کے بالکل پاس کھڑا دیکھ کر حیران ہوئے۔ بابا جان میں اندر ہی آ رہی تھی چائے کا پوچھنے۔ غوری انکل چائے پئیں گے نا، یا آپ انہیں کھانے پر روک رہے ہیں؟ ان کے اچانک باہر آنے پر وہ بری طرح سٹپٹا گئی۔ اس نے تھوک نگل کر جلدی سے بات بنائی۔ میر فاروق جانتے تھے کہ وہ وہاں کیوں کھڑی تھی۔ انہوں نے کچھ نہیں جتایا، بس بغور اس کا چہرہ دیکھا۔ غوری چلا گیا ہے۔ ان کا چہرہ سنجیدہ بے تاثر تھا۔
نور، نرگس بوا سے کہو کھانا لگوائیں۔ انہوں نے وہاں سے جانے کے لیے قدم اٹھائے۔ نورالعین ان کے چہرے پر ان کا رد عمل پڑھنا چاہ رہی تھی، مگر ان کے چہرے پر سوائے سنجیدگی کے کوئی تاثر نہیں تھا۔ وہ اندازہ نہیں لگا پائی کہ امان کے رشتے کے بارے میں وہ کیا سوچ رہے تھے۔ وہ پریشان اور بے چین سی کھڑی رہ گئی۔ وہ دونوں کھانے کی میز پر ساتھ بیٹھے تھے۔ میر فاروق معمول کے برخلاف بالکل خاموشی سے کھانا کھا رہے تھے۔ وہ گہری سوچ میں مبتلا تھے۔ وہ روزانہ کی طرح نہ تو اس سے باتیں کر رہے تھے اور نہ ہی اسے مختلف ڈشز کھانے پر اصرار کر رہے تھے۔ اس کی آنکھوں میں بے چینی اور تشویش بھری ہوئی تھی۔ وہ جاننا چاہتی تھی اس کا باپ امان کے رشتے کے متعلق کیا سوچ رہا تھا۔ وہ کھانے کے نوالے بے دلی سے لیتی بار بار ان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ بوا جی نے چائنیز رائس کی ڈش میر فاروق کے سامنے اٹھا کے رکھی۔ پھر وہ نورالعین کے لیے گلاس میں پانی ڈالنے لگی۔ آج غوری انکل اتنی جلدی کیسے چلے گئے بابا جان؟ ورنہ یا تو وہ آتے نہیں اور آتے ہیں تو 2-3 گھنٹے پہلے جاتے نہیں۔ وہ خواہ مسکرا کے بولی، جبکہ دل میں کھلبلی مچی ہوئی تھی۔ اسے کچھ کام تھا۔ میر فاروق نے ایک نظر اس کو دیکھا اور مختصر بولے، نرگس بوا مجھے روٹی دیں۔ وہ اپنی پلیٹ میں سالن ڈالتے ہوئے بوا جی سے بولے۔ جی۔ بوا جی نے فوراً ان کی پلیٹ میں چپاتی رکھی۔ نورالعین مایوس سی ہو گئی۔ بوا جی نے بغور ان دونوں کو دیکھا۔ انہوں نے چند لمحوں میں یہ محسوس کر لیا کہ میر فاروق کسی وجہ سے ضرورت سے زیادہ خاموش اور سنجیدہ تھے اور نورالعین کسی وجہ سے بہت الجھن اور بے چین سی تھی۔ ان کے ماتھے پر فکر بھری لکیریں ابھری۔ نورالعین نے باپ کی طرف بے چینی بھری سوالیہ نگاہوں سے دیکھا، جبکہ میر فاروق اپنی سوچوں اور خیالوں میں ایسے گھرے تھے کہ بیٹی کی بے چینی یا تو انہیں نظر نہیں آ رہی تھی یا پھر وہ اسے قصداً نظر انداز کر رہے تھے۔ وہ اپنے کمرے میں گمسم اور بے چین سی بیٹھی پھولوں کے گلدستے کو ایک ٹک دیکھے جا رہی تھی۔ وہ امان کے رشتے کے حوالے سے باپ کے فیصلے کو لے کر بہت پریشان تھی۔ اس نے پھولوں پر ہولے سے ہاتھ پھیرا۔ کمرے کا دروازہ کھول کر بوا جی اندر آئیں۔ ان کے ہاتھ میں دودھ کا ڈھکا ہوا گلاس تھا۔ اینا دودھ پی لو۔ بوا جی میرا موڈ نہیں ہے، وہ بے دلی سے بولی۔ موڈ کیوں نہیں ہے؟ دودھ پینا ضروری ہے اینا، ورنہ صاحب ناراض ہوں گے۔ بوا جی نے پیار سے اسے ڈانٹا۔ اچھا آپ رکھ دیں، میں پی لوں گی، وہ بیزاری سے بولی۔ اس کا کسی بحث میں پڑنے کا موڈ نہیں تھا۔ بوا جی سے بغور دیکھتی اس کے پاس بیڈ پر بیٹھ گئی۔ ہوا کیا ہے بھائی؟ دوپہر یہ پھول لیے خدا جانے کہاں سے آئی تھی تو بڑی خوش تھیں۔ مسکراہٹ چہرے پر سے ہٹ ہی نہیں رہی تھی اور اب شام سے اچانک بہت پریشان ہو گئی ہو، جیسے کسی الجھن میں ہو۔ صاحب بھی کھانے کی میز پر بہت چپ بیٹھے تھے۔ سب ٹھیک تو ہے نا اینا؟ بوا جی نے اسے گہری سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ بوا جی آپ کو امان کیسے لگتے ہیں؟ اس نے ایک دم ہی ان سے سوال کیا۔ امان؟ وہ جو اس دن ہمارے گھر آیا تھا؟ ہاں وہی۔ اس نے سر ہلایا۔ بڑا پیارا بچہ ہے، بڑا سلجھا ہوا، نیک اور خاندانی لگتا ہے۔ مجھ سے ایسے احترام سے ملا تھا جسے پتہ نہیں کب سے جانتا ہو۔ اور بولتے بولتے بوا جی پل بھر کے لیے لکیں۔ انہوں نے نورالعین کو بغور دیکھا، جس کے چہرے پر امان کے ذکر پر مسکراہٹ اور خوشی ابھری تھی۔ اچانک یہ بات ان کی سمجھ میں آ گئی۔ اینا؟ ایک پل کی حسرت بھری خاموشی کے بعد وہ سنواریہ انداز میں بولی، کیا جو میں سمجھ رہی ہوں وہی بات ہے؟ انہوں نے گہری نظروں سے اس کو دیکھا۔ اس نے سر ہلایا، بوا جی کے کندھے پر اپنا سر رکھ دیا۔ امان نے مجھے پرپوز کیا ہے بوا جی، وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے اور اس نے انکل غوری کے ذریعے بابا جی جان تک آج ہمارا رشتے کی بات پہنچائی ہے۔ بوا جی کے کندھے پر سر رکھ کر وہ مدھم آواز میں بولی، اسی لیے آج تم اتنی خوش تھیں؟ بوا جی حیران سی تھیں، پھر ایک دم انہیں خیال آیا، اور ذرا بتاؤ مجھے، تم صاحب کے ساتھ جب پچھلے مہینے اس کی فیکٹری یا خدا جانے کس جگہ گئی تھی، ہے نا؟ نورالعین بے ساختہ ہنسی۔ پلانٹ بوا جی، آئل ریفائنری پلانٹ، اس نے ہنستے ہوئے تصحیح کی۔ ہاں ہاں وہی، وہاں سے بھی بہت خوش آئی تھی، تب بھی میں بڑی حیران ہوئی تھی۔ تمہیں امان پسند ہے؟ انہوں نے بغور نورالعین کی جانب دیکھا۔ ہاں بوا جی، وہ بہت اچھا ہے، وہ بابا جان جتنا اچھا ہے، وہ بابا جان کی طرح میری پرواہ کرتا ہے، وہ مسکرا کے بولی، جبکہ میر فاروق کے ذکر پر ان کی مسکراہٹ سمٹی۔ ان کے چہرے پر ایک ناقابل فہم سا تاثر ابھرا۔ بوا جی دعا کریں بابا جان مان جائیں، وہ بوا جی کی طرف دیکھ کر مدھم آواز میں بولی۔ بوا جی کو اس کے چہرے پر امان کی محبت اور اس کے ساتھ زندگی گزارنے کی خواہش واضح نظر آئی۔ یہ اسلام آباد کا ایک جدید سپر اسٹور تھا۔ سائرہ ٹرالی چلاتی، گروسری کرتی، مختلف سامان ٹرالی میں ڈالے جا رہی تھی۔ اس کی ٹرالی بھری ہوئی تھی۔ ایک جگہ رک کر اس نے ایک ریک کے اوپر والے خانے میں رکھا ٹین اٹھانے کی کوشش کی، مگر اس کا ہاتھ نہیں جا رہا تھا۔ امان بھی اسی اسٹور میں موجود تھا۔ وہ 2-3 دن کے لیے آفس کے کام کے سلسلے میں اسلام آباد آیا ہوا تھا۔ وہ سائرہ کے بالکل سامنے والے ریک میں سے بسکٹ کا پیکٹ اٹھا کر دیکھ رہا تھا۔ فی الحال وہاں ان دونوں کے علاوہ کوئی آس پاس موجود نہیں تھا۔ بسکٹ کے پیکٹ پر اجزاء پڑھتے پڑھتے اس کے سامنے نظر پڑی۔ سائرہ دوسری بار ہاتھ اوپر کر کے وہ ٹن اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں آپ کی مدد کر دوں؟
وہ اخلاقاً سائرہ کے پاس آیا۔ جی پلیز۔ سائرہ نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ ذرا سا سائڈ پر ہوئی۔ یہ لیں۔ اس نے ہاتھ اونچا کر کے وہ ٹن اوپر سے بآسانی اٹھا لیا، پھر اسے سائرہ کی طرف بڑھایا۔ تھینک یو، یو آر ویلکم۔ وہ جواباً نرم سے انداز میں مسکرایا۔ سائرہ نے مسکراتے ہوئے ٹن اپنی ٹرالی میں ڈالا اور وہاں سے ٹرالی چلاتی دوسری پروڈکٹ کے سیکشن کی طرف مڑ گئی، جبکہ امان دوبارہ اسی ریک پر آیا جہاں پہلے کھڑا تھا۔ وہ بسکٹس دیکھنے لگا کہ اس کی فرش پر گرے کارٹ پر نظر پڑی۔ چونکہ اس سے پہلے وہاں کوئی اور کھڑا نہیں تھا اور ابھی ابھی سائرہ ہی وہاں سے گئی تھی، اس لیے وہ سمجھ گیا یہ کریڈٹ کارڈ اسی خاتون کا ہے جس کی ابھی ابھی اس نے مدد کی تھی۔ ایکسکیوز می مس، اس نے سائرہ کو آواز دی، مگر تب تک سائرہ دوسری طرف مڑ گئی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر وہ کارڈ فرش پر سے اٹھایا اور سیدھا چلتا اسی کی طرف آ گیا جہاں سائرہ مڑی تھی۔ سائرہ وہاں کھڑی پاستا وغیرہ کے پیکٹ اٹھا کر ٹرالی میں ڈال رہی تھی۔ امان اس کے پاس آیا۔ ایکسکیوز می مس، اس نے بہت مہذب انداز میں سے مخاطب کیا۔ جی؟ سائرہ نے آواز پر نظریں اٹھا کر دیکھا۔ امان کو دیکھ کر وہ مسکرائی، چونکہ ابھی چند لمحے پہلے ہی اس بندے نے اس کی مدد کی تھی۔ جی فرمائیے۔ یہ شاید آپ کا کارڈ ہے، وہاں گرا ہوا تھا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا کریڈٹ کارڈ سائرہ کی طرف بڑھایا۔ او مائی گاڈ، میں بھی نا، اتنی اہم چیز میں نے بیگ میں سے گرا دی۔ سائرہ نے کارڈ اس کے ہاتھ سے لے کر فوراً ہی اپنا سر پیٹا، دل میں اپنی غیر ذمہ داری کو کوسا۔ کوئی بات نہیں، کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے۔ وہ مہذب سے انداز میں مسکرا کر بولا۔ تھینک یو سو مچ، آپ نے میری مدد کی۔ میرے پاس تو کیش تھا بھی نہیں اور آج اتفاقاً کوئی دوسرا کارڈ بھی میرے پاس موجود نہیں تھا۔ اتنا ٹائم لگا کر گروسری کی، یہ کارڈ نہ ملتا تو میری ساری محنت ضائع ہو جاتی۔ وہ امان کی مشکور ہوئی۔ چلیں، آپ کی محنت ضائع نہیں ہوئی۔ وہ جواباً خوش اخلاقی سے مسکرایا۔ آپ کی وجہ سے، آپ کا واقعی شکریہ۔ سائرہ بیگ میں کارڈ واپس ڈالتے ہوئے اس کا دوبارہ شکریہ ادا کرنے لگی۔ کوئی بات نہیں، اٹس مائی پلیزر میم۔ سائرہ عارف۔ سائرہ نے اپنا تعارف کرایا۔ امان اللہ خان۔ دونوں کی رسمی طور پر ایک دوسرے سے بات چیت ہوئی۔ یہیں رہتے ہیں؟ سائرہ نے مسکرا کے پوچھا۔ نہیں، کراچی میں، اسلام آباد آفیشیل کام سے آیا ہوا ہوں۔ آپ کی گروسری سے اندازہ ہو رہا ہے آپ اسلام آباد میں ہی رہتی ہیں۔ سائرہ کی بھری ہوئی ٹرالی کی طرف دیکھ کر وہ مسکرا کے بولا۔ جی، یہیں پاس ہی میرا گھر ہے۔ چلیں، آپ اپنی گروسری کریں۔ شکریہ۔ امان اللہ حافظ کہتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ خدا حافظ۔ میر فاروق لاؤنج میں اکیلے بیٹھے تھے۔ ان کے چہرے پر سنجیدگی اور گہری سوچ رقم تھی۔ سامنے ہلکی آواز میں ٹی وی چل رہا تھا، مگر ان کی توجہ ٹی وی پر نہیں تھی۔ بابا جان، نورالعین ان کو ڈھونڈتی ہوئی وہاں آئی تھی۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ ان کے دل میں کیا سوچ چل رہی ہے، وہ امان کے رشتے کے حوالے سے کیا فیصلہ کرنے والے ہیں۔ میر فاروق نے ان کی طرف ایک پیار بھری نظر ڈالی۔ آؤ نور۔ وہ ان کے برابر میں بیٹھ گئی۔ کیا سوچ رہے ہیں؟ انہیں سوچ میں گم دیکھ کر اس نے پوچھا۔ کچھ خاص نہیں۔ میر فاروق کا انداز بات ٹالنے والا تھا۔ انہوں نے نظریں پھر سے ٹی وی پر مرکوز کر دیں۔ کوئی بات تو ہے بابا جان، کل سے نوٹ کر رہی ہوں آپ کسی پریشانی میں ہیں، کچھ سوچ رہے ہیں، اس نے اصرار کیا۔ میر فاروق نے نظریں اٹھا کر بغور اس کی طرف دیکھا۔ وہ جانتے تھے کہ اس وقت نورالعین کے دل و دماغ میں کیا چل رہا تھا۔ تمہارے لیے امان کا رشتہ آیا ہے۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد وہ سنجیدگی سے بولے۔ میں ایسی سوچ میں ہوں کہ کیا فیصلہ کروں۔ ان کی نظریں نورالعین کے چہرے پر مرکوز تھیں۔ وہ چہرے پر مصنوعی حیرانگی کا تاثر لائی تھی، جیسے اسے یہ بات ابھی ابھی پتہ چلی تھی۔ بیٹی تو بادشاہ کی ہو یا ولی کی، اسے ایک دن رخصت کر کے دوسرے گھر تو بھیجنا پڑتا ہے۔ وہ خاموشی سے باپ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ مگر میرے لیے ایک مشکل فیصلہ ہے۔ میں اپنی بیٹی کے لیے جسے چنوں گا وہ کوئی عام شخص نہیں ہوگا، وہ اتنا ہی خاص ہوگا جتنی میری بیٹی ہے۔ میر فاروق قدرے جذباتی اور سنجیدہ انداز میں بولے۔ تم بتاؤ نور، تمہاری اس رشتے کے بارے میں کیا رائے ہے؟ ایک پل کی خاموشی کے بعد انہوں نے براہ راست اس سے سوال کیا۔ اس کو اس طرح براہ راست پوچھے جانے کی توقع نہیں تھی۔ وہ قدرے پریشان ہوئی۔ بابا جان، میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ جو آپ کو مناسب لگے۔ ویسے امان اچھے انسان ہیں۔ وہ باپ سے صاف صاف کیسے کہتی کہ وہ امان کو چاہتی تھی، اس لیے اس نے گول مول سا جواب دیا۔ مگر ہم اسے بہت عرصے سے نہیں جانتے۔ میر فاروق نے اپنا اعتراض سامنے رکھا۔ غوری انکل تو جانتے ہیں بابا جان۔ اس کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ وہ بھی کوئی بہت عرصے سے نہیں جانتا، صرف 5-6 سال ہوئے ہیں۔ اتنا عرصہ کسی کو سمجھنے کے لیے بہت ہوتا ہے بابا جان۔ انسانوں کو سمجھنے کے لیے تو ساری عمر بھی ناکافی ہوتی ہے نور۔ میر فاروق بہت گہرے لہجے میں بولے۔ ان کے انداز میں ان کا زندگی بھر کا تجربہ جھلک رہا تھا۔ ہم اس کے والدین، رشتہ داروں اور خاندان کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ وہ کیسے خاندان سے تعلق رکھتا ہے؟ میری بیٹی کی شادی کے لیے خالی لڑکے کا پیسے والا کامیاب بزنس مین ہونا ہی کافی نہیں، اس کا فیملی بیک گراؤنڈ بھی بہت اہمیت رکھتا ہے۔ انہوں نے ایک گہری سانس لی۔ وہ اپنی بیٹی کے مستقبل کے لیے فکر مند تھے اور بیٹی کے لیے کوئی خاص شخص چننا چاہتے تھے۔ لیکن امان بہت اچھی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں بابا جان۔
ان کے والدین کی ڈیتھ ہو چکی ہے، جب وہ زندہ ہی نہیں تو ہم انہیں کیسے جان سکتے ہیں؟ وہ بے خیالی میں ہی مگر میر فاروق کو امان کے لیے قائل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، چلو ماں باپ نہ صحیح رشتہ دار، ہم تو اس کے کسی رشتہ دار کو بھی نہیں جانتے۔ اس بار میر فاروق کا لب و لہجہ اسے سخت گیر سا محسوس ہوا۔ لیکن ہم امان کو تو جانتے ہیں بابا جان، ضروری ہے رشتہ دار ہی سے مل کر ان کی اچھائی کا فیصلہ کیا جائے؟ کیا امان کا خود کا کردار اور عادتیں ان کی اچھائی ثابت کرنے کے لیے کافی نہیں؟ اس نے ان کے اعتراض کو پھر رد کیا۔ وہ امان کے متعلق باپ کے ہر اعتراض کا فوراً جواب دے رہی تھی۔ اسے خود بھی اس چیز کا احساس نہیں ہوا کہ اپنے ان جوابوں سے وہ باپ کے سامنے امان کے رشتے میں اپنی واضح دلچسپی ظاہر کر رہی تھی۔ تم نے ابھی دنیا نہیں دیکھی نور، تم بہت سادہ اور معصوم ہو، تمہیں ابھی لوگوں کی پرکھ نہیں ہے، لیکن میں سچے اور کھرے انسان کو پہچان سکتی ہوں۔ امان سچے انسان ہیں، وہ بہت اچھے ہیں۔ وہ جذباتی ہو کر بولی، کیا تم مجھے اس رشتے کے لیے ہاں کرنے کے لیے قائل کر رہی ہو؟ میر فاروق نے اس بار ٹوکنے والے اور قدرے سخت گیر لہجے میں سے پوچھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے چپ ہو گئی، بے چین سی نظر آ رہی تھی۔ نہیں، میں نے ایسا تو نہیں کہا بابا جان، میں تو صرف اتنا کہہ رہی تھی کہ امان اچھے انسان ہیں۔ وہ جلدی سے سنبھل کر بولی۔ میر فاروق نے ایک نظر اسے غور سے دیکھا۔ انہیں نور العین کی باتوں اور اس کے انداز سے ابھی ابھی اس بات کا احساس ہوا تھا کہ وہ امان کے ساتھ بہت زیادہ انوالو ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ اندر سے بری طرح ڈسٹربڈ ہوئے۔ بہرحال یہ تمہاری زندگی کی بات ہے نور، میں فیصلہ بہت سوچ سمجھ کر کروں گا۔ زندگی بھر کا فیصلہ لمحے بھر میں نہیں کیا جا سکتا۔ سنجیدگی سے بولتے ہوئے وہ صوفے پر سے اٹھ گئے، گویا وہ اپنے فیصلوں پر کسی کو بھی اثر انداز نہیں ہونے دیں گے۔ نور العین انہیں مزید کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر ان کا قطعی اور سنجیدہ انداز کے بعد اب اس کے پاس کچھ کہنے کو بچا ہی نہیں تھا۔ میں بابا جان تک اپنے دل کی بات کیسے پہنچاؤں ماما؟ انہیں کیسے بتاؤں کہ میں امان کے علاوہ کسی اور شخص کے ساتھ خوش نہیں رہ سکتی؟ وہ رات کے وقت ٹیرس صوفے پر پاؤں اوپر رکھے، گود میں لیٹر پیڈ رکھے پین سے اس پر لکھ رہی تھی۔ آسمان پر چاند ستارے پوری آب و تاب سے چمک رہے تھے۔ وہ خود کو ان ہموں میں اتنا تنہا اکیلا محسوس کر رہی تھی کہ مرحومہ ماں کے علاوہ اسے دل کی باتیں سنانے کے لیے کوئی میسر نہیں تھا۔ اگر بابا جان نے امان کو انکار کر دیا پھر میں کیا کروں گی ماما؟ وہ میر فاروق کے فیصلہ کن انداز اور قطعی لب و لہجے سے اندر سے ڈر گئی تھی۔ اسے یہ فکر لاحق ہو گیا تھا کہ کہیں وہ امان کے رشتے کو انکار نہ کر دیں۔ لکھتے لکھتے اس کی آنکھوں میں نمی سی اتری۔ میرے لیے تو زندگی میں ہر خوشی ہی ختم ہو جائے گی۔ کاش آپ زندہ ہوتی ماما، آپ مجھے سمجھ لیتی۔ آپ نے بھی تو بابا جان سے شادی کا بہت بڑا فیصلہ خود کیا تھا۔ فرحانہ خالہ مجھے بتاتی ہیں نانا جان کو لگتا تھا ساری زندگی امریکہ میں گزارنے کے بعد آپ کے لیے پاکستان جا کے سیٹل ہونا مشکل ہو جائے گا، مگر آپ نے نانا جان سے اپنی ضد منوا کر بابا جان سے شادی کی تھی۔ بابا جان کی خاطر آپ امریکہ میں اپنے پیرنٹس، دوست، گھر اور وہاں کا لائف اسٹائل سب چھوڑ کر پاکستان آ گئی تھی، اس لیے کیونکہ آپ اور بابا جان دونوں ایک دوسرے کو شدت سے چاہتے تھے۔ تب نانا جان بھی تو آپ کا بابا جان سے رشتہ طے کرتے ہوئے بہت پریشان ہوئے ہوں گے نا؟ وہ بھی تو بابا جان کو بہت عرصے سے نہیں جانتے تھے، مگر آپ نے نانا جان کو قائل کر لیا تھا نا۔ آج آپ زندہ ہوتی تو بابا جان کو بھی قائل کر لیتی۔ اس کی آنکھوں سے چند آنسو گر کر خط پر گرے۔ جہاں جہاں آنسو گر رہے تھے وہاں سیاہی پھیل گئی تھی۔ آپ بابا جان سے میرے حق میں فیصلہ کروا لیتی۔ میں بابا جان کو کیسے بتاؤں ماما کہ امان کے علاوہ میں کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ وہ میرے دل دماغ سوچوں میں بس چکا ہے، اسے اپنے دل سے کیسے نکالوں؟ آپ کی بیٹی آج خود کو بہت تنہا محسوس کر رہی ہے ماما۔ کاش آپ زندہ ہوتی، کاش آپ آج ہوتی میرے پاس۔ اس کا دل بہت اداس تھا۔ اسی طرح افسردہ سی خط لکھتے ہوئے وہ وہیں صوفے پر سو گئی۔ میر فاروق اس کو ڈھونڈتے اس کے کمرے میں آئے تو دیکھا کمرہ خالی تھا۔ انہیں ٹیرس پر اس کی جھلک سی نظر آئی۔ وہ تیزی سے دروازے سے باہر ٹیرس میں آئے۔ اسے رات کے اس وقت وہاں موجود دیکھ کر وہ پریشان سے ہوئے۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ صوفے پر بیٹھے بیٹھے سو چکی تھی۔ وہ بے آواز قدموں سے چلتے اس کے بالکل نزدیک آئے۔ اس کا سر صوفے کے پشت پر ٹکا ہوا تھا، گالوں پر آنسوؤں کے مٹے مٹے سے نشان نظر آ رہے تھے۔ وہ روتے روتے سوئی تھی۔ انہوں نے بیٹی کے روئے ہوئے چہرے کی طرف بغور دیکھا۔ صوفے پر اس کے پاس ہی اس کا لیٹر پیڈ رکھا ہوا تھا اور اس کے اوپر پین رکھا ہوا تھا۔ کاغذ ہوا سے ہلکے ہلکے ہل رہا تھا۔ انہوں نے وہ لیٹر پیڈ اٹھایا اور اسے پڑھنے لگے۔ انہیں نہیں پتا تھا کہ اس کو پڑھنے کے بعد ان کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو جائے گا۔ وہ بہت بے چین سے اپنے کمرے میں واپس آئے۔ نیند ان کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ نور العین کو اس طرح اور اس حالت میں دیکھنے اور اس کے کاغذ پر لکھے الفاظ پڑھنے کے بعد وہ بہت ڈسٹرب ہوئے تھے۔ لاڈلی بیٹی کے آنسو ان کی برداشت سے باہر تھے۔
وہ کبھی اضطرابی انداز میں اپنا ماتھا رگڑتے، کبھی بالوں پر ہاتھ پھیرتے اور کبھی سر پکڑ کر بیٹھ جاتے۔ وہ کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے، وہ سخت بے چینی اور بے سکونی کا شکار تھے۔ پھر اسی کیفیت میں اسٹڈی میں آ گئے۔ کچھ دیر وہ اسٹڈی میں کھڑکی کی طرف منہ کر کے ہاتھ میں سگار لیے کھڑے رہے۔ تبھی وہاں علی بخش آیا۔ صاحب آپ نے بلایا تھا؟ اس نے بہت ادب سے پوچھا۔ ہاں علی بخش، نرگس بوا کہاں ہیں؟ انہوں نے گردن گھما کر دل سے دیکھا۔ وہ آ رہی ہیں۔ علی بخش حیران تھا کہ مالک کو اس طرح اچانک اس سے اور بوا سے مشترکہ کیا بات کرنے کی ضرورت پیش آ گئی تھی۔ بیٹھو تم، انہوں نے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ علی بخش قدرے حیرانگی سے دیکھتا کرسی پر بیٹھ گیا۔ میر فاروق کا انداز اسے بتا رہا تھا کہ بات کوئی بہت سنجیدہ سی تھی۔ جی صاحب۔ اسی وقت بوا جی اندر آئیں۔ آئیں نرگس بوا، بیٹھیں۔ میر فاروق نے بوا جی کو بھی کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ خود وہ سامنے رکھی کرسی پر آ کے بیٹھ گئے۔ بوا جی کے چہرے پر بھی کم و بیش وہی تاثرات تھے جو علی بخش کے تھے۔ وہ حیران چہرے کے ساتھ کرسی پر بیٹھ گئیں۔ میر فاروق نے سگار کا ایک کش لیا۔ ایک الجھن کا شکار ہوں۔ زندگی کا سب سے بڑا اور مشکل فیصلہ درپیش ہے۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد انہوں نے بولنا شروع کیا۔ میں نور کو ہمیشہ خوش دیکھنا چاہتا ہوں، اسے ناخوش اور اداس ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ اس کی یہی محبت مجھے کلیئر ذہن کے ساتھ سوچنے اور فیصلہ کرنے نہیں دے رہی۔ میرے فیصلے اور سوچ پر بار بار نور کی محبت حاوی ہو رہی ہے۔ وہ میرے فیصلہ کرنے کی صلاحیت کو متاثر کر رہی ہے۔ اپنے ان دو خاص الخاص ملازمین سے مشورہ کرتے وقت بھی ان کا رعبدار انداز اور آنکھوں سے چھلکتا خاندانی غرور بدستور موجود تھا۔ بوا جی اور علی بخش خاموش اور بے حد احترام سے ان کی بات سن رہے تھے۔ میر فاروق کے ماتھے پر الجھن اور فکر بکھری ہوئی تھی۔ بوا جی سمجھ گئی تھی کہ کیا بات ہے، مگر علی بخش ابھی تک اس بات سے لاعلم تھا۔ دل کہہ رہا ہے جو نور چاہتی ہے وہ فیصلہ کر دوں، مگر دماغ کہہ رہا ہے اس کی زندگی کی بات ہے، میں ایسے کیسے ہاں کر دوں؟ میرے دل و دماغ میں ایک عجیب سی کشمکش چل رہی ہے۔ میں نے آپ دونوں کو اس لیے یہاں بلایا ہے کہ مجھے مشورہ دیں۔ میں جانتا ہوں ساری دنیا میں میرے بعد نور سے کوئی اپنی جان سے بھی بڑھ کر محبت کرتا ہے تو وہ آپ دونوں ہیں۔ میں نور کے معاملے میں آپ دونوں پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ کر سکتا ہوں۔ گہری سانس لے کر انہوں نے ان دونوں کی طرف انتہائی اعتماد اور بھروسے سے دیکھا۔ بوا جی اور علی بخش کی وفاداری اور جان نثاری پر انہیں ذرا سا بھی شک نہیں تھا۔ نور کے لیے امان کا رشتہ آیا ہے۔ نور کی اس رشتے میں مرضی ہے، مگر میں خود کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہا۔ آپ دونوں مجھے مشورہ دیں۔ اصل بات بتا کر انہوں نے سوالیہ نظروں سے ان دونوں کی طرف دیکھا۔ صاحب امان اللہ اچھا لڑکا ہے، مگر یہ ہماری بیبی کی پوری زندگی کی بات ہے۔ میرا مشورہ تو یہی ہے آپ ابھی رک جائیں، فوراً ہاں نہ کریں، سوچنے کے لیے ٹائم لے لیں۔ ابھی تو ویسے بھی بیبی پڑھ رہی ہے، اس کی پڑھائی ختم ہونے میں 5-6 مہینے تو ہیں ابھی۔ علی بخش ذرا محتاط ہو کر اور سنبھل کر جواباً بولا، کیونکہ معاملہ مالک کی عزیز جان بیٹی کا تھا۔ ویسے بھی وہ امان کو لے کر غیر مطمئن سا، لیکن اگر رشتہ اچھا ہے، سمجھ میں آ رہا ہے، تو معاملے کو لٹکانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں کرنے میں کیا قباحت ہے؟ بوا جی جواباً بولی۔ ایک تو امان انہیں خود بھی بہت پسند آ گیا تھا، دوسرے انہیں اس رشتے میں نورالعین کی مرضی اور پسند کا بھی پتہ تھا، اس لیے وہ اس رشتے کے حق میں تھیں۔ ہم امان اللہ صاحب کو بہت عرصے سے نہیں جانتے، ہمیں ان کا ماضی نہیں پتہ نہیں مجھے یہ بات کہنی چاہیے یا نہیں، مگر میں ان سے جب بھی ملا ہوں مجھے ایسا لگتا ہے جیسے وہ نظر آتے ہیں ویسے ہیں نہیں۔ بظاہر امان کے خلاف علی بخش کے پاس کوئی بات نہیں تھی، مگر وہ امان اللہ کے متعلق کچھ تحفظات کا شکار تھا۔ وہ اسی حق میں تھا کہ امان پر اتنی جلدی اتنا اندھا بھروسہ کر کے اتنا بڑا فیصلہ نہ کیا جائے۔ ساری زندگی اینا کا باڈی گارڈ بن کر رہتے رہتے تمہیں ان کے قریب آتے ہر شخص کو شک کی نگاہ سے دیکھنے کی عادت ہو گئی علی بخش۔ بوا جی نے علی بخش کے اعتراضات اور تحفظات کو رتی برابر بھی اہمیت نہیں تھی۔ علی بخش اور بوا جی دونوں کی اس بارے میں رائے ایک دوسرے سے بالکل مختلف تھی۔ بوا جی اس سے بولیں تو سنجیدگی سے تھی، مگر علی بخش سے جب بھی بات کرتی تھی ان کی آنکھوں میں ایک طنزیہ سی کاٹ ضرور نظر آتی تھی۔ جو بھی ہے، مگر میری چھٹی حس کہتی ہے ہمیں امان اللہ کے بارے میں مزید اچھی طرح چھان بین کروا لینی چاہیے۔ شاید یہ میرا وہم ہو، مگر مجھے ایسا لگتا ہے جو ان کے چہرے پر نظر آتا ہے وہ دل میں نہیں ہے، کچھ پراسرار سے لگتے ہیں وہ۔ بوا جی کے چہرے کو نظر انداز کرتے علی بخش اپنی رائے پر قائم رہا۔ میر فاروق خاموشی سے ان دونوں کی رائے سن رہے تھے، ان کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ صاحب اینا آپ کی اولاد ہے، میرا اس پر کوئی حق نہیں، مگر میں نے اس کو ماں بن کر ضرور پالا ہے، اور ماں کا دل کبھی غلط نہیں بولتا۔ میرا دل کہتا ہے امان اللہ ہماری اینا کے لیے بہترین شریک حیات ثابت ہوگا۔ بوا جی نے میر فاروق کے سنجیدہ سپاٹ چہرے کی طرف دیکھا۔ وہ قدرے جذباتی سی ہو کر بولی تھی، جب سے وہ اینا کی زندگی میں آیا ہے وہ کتنی خوش رہنے لگی ہے، بات بے بات چہکتی پھرتی ہے، یہ تو آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا۔
وہ نورالعین کا مقدمہ اس کے باپ کے سامنے لڑ رہی تھی۔ میں نے اینا کو بہت لاڈوں سے پالا ہے۔ میں ہمیشہ یہی سوچ کر ڈر جاتی تھی کہ جسے اتنے لاڈ پیار سے پال رہی ہوں، آگے اس کے کیا نصیب ہوں گے، مگر امان سے مل کر میرا دل مطمئن ہوا ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں اینا کے لیے بہت محبت اور چاہت دیکھی ہے۔ ان کا لہجہ بہت جذباتی اور ممتا بھرا تھا۔ پڑھی لکھی عورت نہیں ہوں صاحب، اسکولوں کالجوں میں نہیں پڑھا، مگر لوگوں کے چہرے پڑھ سکتی ہوں۔ مجھے امان کی آنکھوں میں خاندانی شرافت اور نیکی نظر آتی ہے۔ وہ خاندانی اور باوقار لڑکا لگتا ہے مجھے لگتا ہے وہ اینا کو بہت خوش رکھے گا، اس کی قدر کرے گا۔ میر فاروق نے بوا جی کی طرف بغور دیکھا۔ وہ جواباً خاموش رہے۔ ان کی آخری باتوں کو انہوں نے بہت توجہ اور دھیان سے سنا۔ وہ کلاسز سے فارغ ہو کر کیمپس کے کوریڈور میں ہاتھوں میں کتابیں اور کندھے پر بیگ لٹکائے چلتی ہوئی جا رہی تھی جب اس کے موبائل پر امان کی کال آئی۔ ہیلو۔ اس نے بجھے بجھے سے انداز میں اس کی کال ریسیو کی۔ یہ اتنی ڈل اور مری ہوئی آواز میں ہیلو کیوں بول رہی ہو؟ دوسری طرف امان اپنے آفس میں بیٹھا تھا، ساتھ ساتھ لیپ ٹاپ پر کام بھی کر رہا تھا۔ بس ویسے ہی۔ نورالعین کی آواز میں اداسی بھری تھی۔ موڈ خراب ہے؟ امان نے مسکرا کے نرمی سے پوچھا۔ وہ کوریڈور سے باہر نکل آئی اور پھر باہر بنی سیڑھیوں پر ہی بیٹھ گئی۔ اس کے بیک پر کیمپس کا بلاک اور سامنے گارڈن تھا۔ پریشان ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا بابا جان کیا فیصلہ کریں گے۔ تم کب واپس آؤ گے؟ اس نے افسردگی سے اور فکر سے پوچھا۔ میں رات ہی واپس آ چکا ہوں، اس وقت آفس میں ہوں۔ 1 بجے انکل نے مجھے اپنے آفس لنچ پہ بلایا ہے، وہاں جاؤں گا۔ کون سے انکل؟ فاروق انکل، تمہارے بابا، اور اگر انہوں نے ہاں کر دی تو انشاءاللہ میرے ہونے والے سسر۔ امان مسکرا کے بولا۔ کیا بابا جان نے تمہیں اپنے آفس بلایا ہے؟ وہ بے ساختہ چلائی، اس اطلاع پر جیسے اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ آرام سے، کان کا پردہ پھاڑو گی کیا؟ اس کے چلانے پر امان نے اسے ٹوکا۔ یہ اتنی بڑی بات تم مجھے اب بتا رہے ہو؟ نورالعین کی پریشانی مزید بڑھ گئی۔ آج صبح ہی تو ان کا فون آیا، اگر مصروف نہیں ہو تو آج لنچ میرے ساتھ کرو۔ امان مسکرایا۔ میر فاروق سے ملے جانے کے لیے وہ ذرا سا بھی نروس نہیں تھا۔ اس نے لیپ ٹاپ چھوڑ کر ساری توجہ نورالعین پر مرکوز کی۔ وہ پرسکون اور پراعتماد نظر آ رہا تھا۔ تو صبح ہی بتا دیتے۔ تم نے کیا جانماز بچھا کر دعائیں مانگنی شروع کر دینی تھی یا کوئی وظیفہ پڑھنا تھا؟ امانہ شرارت سے بولا۔ میں بہت نروس ہو رہی ہوں، پتہ نہیں بابا جان تم سے کیا کہیں گے۔ اس کی شرارتی انداز پر دھیان دیے بغیر وہ ٹینشن سے بولی۔ مگر میں تو بالکل بھی نروس نہیں ہوں۔ امان کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر مطمئن انداز میں بولا۔ حد سے زیادہ اعتماد انسان کو مروا دیتا ہے۔ یہ میرے بابا جان کے ساتھ میٹنگ ہے جناب، کوئی بزنس میٹنگ نہیں ہے جسے بڑی بآسانی ہینڈل کر لیتے ہو، جیسے بڑی بڑی بزنس ڈیلز کامیابی سے کر لیتے ہو۔ اسے اس طرح آسان اور ہلکا مت لینا۔ میرے معاملے میں بابا جان اتنے فکر مند اور حساس ہیں کہ ایک آئل ریفائنری کا CEO تو کیا، کسی ملک کا بادشاہ بھی آ جائے تو وہ اس کا بھی سخت ترین انٹرویو لیں گے۔ تیار رہو، وہ تم سے بہت مشکل سوالات بھی کر سکتے ہیں۔ وہ امان کی اس درجہ خود اعتمادی اور اطمینان سے چڑھ رہی تھی۔ اسے ڈرانے والے انداز میں امان بے اختیار ہنس پڑا۔ تمہاری مجھے ڈرا دینے کی ساری کوششوں کے باوجود میں تو بالکل نارمل ہوں، مجھے کسی طرح کی کوئی ٹینشن نہیں۔ البتہ مجھے لگ رہا ہے تم بہت اسٹریس میں ہو، تمہیں ریلیکس ہونے کی بہت شدید ضرورت ہے۔ ایسا کرو، ایک ٹھنڈا گلاس پانی کا پیو، بہتر محسوس کرو گی۔ وہ ہنستے ہوئے بولا۔ ویری فنی، جب بابا جان کے خطرناک سوالوں کے جواب دینے پڑیں گے نا تو پتہ لگے گا۔ نورالعین مزید چڑھی۔ امان قہقہ لگا کے ہنسا۔ وہ میر فاروق کے آفس میں پراعتماد اور پرسکون انداز میں داخل ہوا۔ اس کے انداز میں وقار چھلک رہا تھا۔ میر فاروق اس کے استقبال کے لیے اپنی کرسی پر سے اٹھے۔ السلام علیکم انکل۔ اس نے شائستگی کے ساتھ سلام کیا۔ وعلیکم السلام، آؤ امان۔ میر فاروق نے مسافے کے لیے اس کی جانب ہاتھ بڑھایا۔ خوش اخلاقی اور دوستانہ انداز کے باوجود آج ان کا امان کے ساتھ ملنے کا انداز ہمیشہ سے مختلف تھا۔ پہلے وہ اسے صرف فیملی فرینڈ کی طرح ملتے تھے، مگر آج اپنے ہونے والے ممکنہ داماد کی نظروں سے جج کر رہے تھے۔ آج اس کی ہر بات، ہر انداز کو بہت بغور نوٹ کر رہے تھے۔ بیٹھو، انہوں نے صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ امان پرسکون سے انداز میں کوٹ کا بٹن کھولتے صوفے پر بیٹھ گیا۔ میر فاروق اس کے سامنے دوسرے صوفے پر بیٹھ گئے۔ اور سناؤ، کیا حال چال ہے؟ انہوں نے ہلکی مسکراہٹ سے پوچھا۔ سب خیریت انکل، آپ بتائیں؟ ہاں سب ٹھیک ہے، اللہ کا کرم ہے۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد اس کی طرف براہ راست دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے بولے۔ غوری نے تمہارا پیغام مجھے پہنچایا ہے۔ مجھے لگا براہ راست بات کروں گا تو شاید آپ برا مانیں گے، اس لیے غوری انکل سے بات کی۔ اس کے لہجے میں احترام تھا۔ میر فاروق نے جواباً محض صرف گردن ہلائی، کچھ بولے نہیں۔ بات یہ ہے امان کہ تمہارا والد سے ایک اچھے اور کامیاب انسان ہو، پاکستان اور انگلینڈ میں کامیابی سے اپنا بزنس چلا رہے ہو، اتنی بڑی کمپنی کے مالک ہو، روپیہ پیسہ آسائشوں، تمہارے پاس ہر وہ چیز ہے جس کی میری بیٹی کو عادت ہے۔ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو، ہینڈسم ہو، تم میں ہر وہ کوالٹی ہے جو کوئی بھی باپ اپنے
ہونے والے داماد میں چاہ سکتا ہے۔ میر فاروق ایک لمحے کے توقف کے بعد بولے، مگر میں شاید تھوڑا مختلف باپ ہوں۔ مجھے میری بیٹی کے لیے ان سب سے بڑھ کر بھی کچھ چاہیے۔ میری بیٹی مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ پیاری ہے۔ اس کے لیے بہت رشتے آئے ہوئے ہیں۔ وہ نور العین کا ذکر ایسے کر رہے تھے جیسے ان کی بیٹی دنیا کی سب سے نایاب اور قیمتی شخصیت تھی اور اسے حاصل کرنے والا کوئی شخص عام ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ سب رشتے بھی تمہاری ہی طرح بہترین ہیں۔ وہ سب لڑکے بھی تمہاری ہی طرح خوبیوں کے مالک ہیں۔ میں ان سب رشتوں پر تمہیں کیوں فوقیت دوں؟ امان کی آنکھوں میں براہ راست دیکھتے ہوئے ان کا انداز غرور لیے ہوئے تھا۔ اس لیے کیونکہ نور العین میرے ساتھ بہت خوش رہے گی۔ ان کے انداز سے نروس ہوئے بغیر وہ بہت سنجیدگی سے بولا، اور تمہیں یہ یقین کیسے ہے کہ وہ تمہارے ہی ساتھ خوش رہے گی؟ جہاں محبت ہوتی ہے وہاں خوشیاں تو خود بخود آ ہی جاتی ہیں نا انکل۔ وہ ان کی آنکھوں میں دیکھ کر مدھم سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، میں ساری زندگی ویسٹ میں رہا ہوں۔ وہاں کے طریقہ کار یہاں سے مختلف ہیں۔ وہاں کھل کے صاف صاف بات کرنے کو برا نہیں سمجھا جاتا، اس لیے میں بھی آپ سے صاف بات کروں گا۔ میں نہیں جانتا آپ کو میری بات کیسی لگے گی، مگر میں نور العین سے محبت کرتا ہوں۔ میں اس سے ثاقب کی شادی پر ملا تھا اور وہ مجھے بہت اچھی لگی تھی۔ میں اس کے ساتھ ساری زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ وہ میر فاروق کی آنکھوں میں دیکھ کر پورے احترام مگر بے حد اعتماد کے ساتھ بولا تھا۔ اس کے اس انداز سے میر فاروق کو اندر ہی اندر متاثر ضرور کیا تھا۔ میری بیٹی میں میری جان ہے۔ میں نے اسے بہت نازوں سے پالا ہے۔ اس کے منہ سے بات نکلنے سے پہلے میں نے اس کی ہر خواہش پوری کی ہے۔ میں اسے کبھی کوئی تکلیف نہیں پہنچنے دوں گا۔ اسے محبت اور عزت دوں گا۔ آپ کو یقین دلاتا ہوں میں اس کو ہمیشہ خوش رکھوں گا۔ اس کا لہجہ بہت مضبوط تھا۔ کچھ دیر بعد میز پر ان کے سامنے لنچ سرو ہو چکا تھا۔ کچھ اپنی فیملی کے بارے میں بتاؤ، میر فاروق چھری کانٹے سے چکن کا پیس توڑتے ہوئے بولے۔ ان دونوں ہی کی کھانے کی طرف توجہ نہیں تھی۔ گفتگو کے دوران ان دونوں نے شاید ہی ایک دو کھانے کے نوالے لیے ہوں گے۔ میرے دادا کا تعلق کوہاٹ سے تھا انکل۔ کوہاٹ کے پاس ایک گاؤں میں اب بھی ہماری پرانی حویلی ہے۔ ظاہر ہے دادا دادی کی وفات کے بعد اب وہاں کوئی نہیں رہتا، کیونکہ میرے پیرنٹس اور چچا سب بچپن ہی میں انگلینڈ میں سیٹل ہو گئے تھے۔ میں اپنے پیرنٹس کی اکلوتی اولاد ہوں۔ میرے والد اور چچا مل کر انگلینڈ میں بزنس کرتے تھے۔ میں 13 سال کا تھا جب میرے پیرنٹس کی ایک ایئر کریش میں ڈیتھ ہو گئی تھی۔ اس کے بعد بس پھر چچا چچی نے مجھے ماں باپ کا پیار دیا۔ ان کے اپنے خود کے بچے نہیں تھے، شاید اس لیے بھی ان کا سارا پیار مجھے ہی ملا۔ انہوں نے کبھی ممی پاپا کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ پوری زندگی میں انہی کے پاس رہا۔ میں کالج میں تھا جب پہلے چچی کی بیماری میں ڈیتھ ہو گئی، اور چچا جان نے ان کی ڈیتھ کا اثر اتنا دل پر لیا کہ 1 سال کے بعد ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی۔ اپنے مرحوم پیرنٹس اور چچا چچی کا ذکر کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں ہلکا سا دکھ ابھرا، جیسے وہ آج بھی اپنوں کی شدید کمی محسوس کرتا ہو۔ ویری سیڈ، بہت افسوس ہوا۔ یقیناً یہ سب تمہارے لیے بہت مشکل رہا ہوگا۔ میر فاروق نے افسوس بھرے انداز میں گردن ہلائی۔ بہت زیادہ۔ حالانکہ چچا چچی کی ڈیتھ کے بعد کے وقت میں انجینئر بننے والا تھا، بچہ نہیں رہا تھا، مگر ان کی موت کے دکھ سے نکلنے میں مجھے بہت ٹائم لگا تھا۔ چچا کی ڈیتھ کے بعد پھر تم نے بزنس سنبھالا؟ جی، وہ بزنس میرے پاپا اور چچا نے بڑی محنت سے جمایا تھا۔ میرا فرض تھا کہ میں اس کو اچھی طرح لے کر چلوں۔ بس پھر اسٹڈیز کے ساتھ ساتھ ہی میں نے بزنس کو بھی دیکھنا شروع کر دیا۔ امان نے گردن ہلائی۔ وہاں اکیلے رہتے ہوگے، فیملی کی کمی تو بہت محسوس کرتے ہوگے۔ میر فاروق اس کے جواب سے قدرے مطمئن ہوئے تھے، مگر ابھی بھی اس کے چہرے کے تاثرات سے کچھ ظاہر نہیں ہونے دے رہے تھے۔ بہت زیادہ انکل۔ دوست چاہے جتنے بھی ہوں، فیملی کا متبادل تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ اب بھی جب دنیا کو بظاہر میں ایک کامیاب آدمی نظر آتا ہوں تو اندر سے میں اپنی زندگی میں اپنی فیملی کی سخت کمی محسوس کرتا ہوں۔ اس کے انداز میں ایک ہلکی سی سوگواری تھی۔ میر فاروق خاموشی اور سنجیدگی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ اس لیے دل چاہتا ہے اپنی زندگی میں سیٹل ہو جاؤں، میرا مکان بھی گھر بن جائے، دن بھر کام کرنے کے بعد گھر جانے کا دل چاہے۔ وہ ان کی طرف دیکھ کر اداسی بھری مسکراہٹ کے ساتھ بولا، کیا آج کھانا وانا نہیں کھایا جائے گا بھائی؟ یونیورسٹی سے آتے ہی کمرے میں گھسی ہوئے کیا کر رہی ہو؟ بوا جی بولتے ہوئے اس کے کمرے میں آئیں تو اندر کا منظر دیکھ کر یوں حیران ہوئی گویا تاریخ کا انوکھا واقعہ دیکھ لیا ہو۔ نور العین بیڈ پر آلتی پالتی مارے نماز کے انداز میں دوپٹہ لیے، ہاتھ میں تسبیح لیے بڑی خشوع و خضوع کے ساتھ وظیفے کا ورد کر رہی تھی۔ ہائے، یہ تمہیں کیا ہوا؟ انہوں نے حیرانگی سے پوچھا۔ نور العین نے ہاتھ کے اشارہ کر کے انہیں سمجھایا کہ وہ تسبیح پڑھ رہی ہے اور بول نہیں سکتی۔ 5 وقت کی نماز تم سے پابندی سے پڑھی نہیں جاتی، آج تسبیح پکڑ کر کس خوشی میں بیٹھی ہو؟ انہوں نے اسے مشکوک نظروں سے گھورا۔ اوفو بوا جی، آپ کو بھی نا چین نہیں ہے۔ اللہ جب انسان کو نیکی کی ہدایت دے دے، انسان ہدایت پا جاتا ہے۔ آج سے پہلے نہیں پڑھی تو کیا ہوا، اب پابندی سے نماز پڑھا کروں گی۔ نور العین کو ناچار وظیفہ چھوڑ کر بولنا ہی پڑا۔
پر یہ وظیفہ کیا چل رہا ہے بھائی؟ چکر کیا ہے؟ بوا جی اس کے سر پر کھڑی مشکوک نظروں سے گھور رہی تھی۔ بابا جان نے آج امان کو اپنے آفس بلایا ہے۔ امان اس وقت بابا جان کے آفس میں بیٹھے ان کے ساتھ لنچ کر رہے ہوں گے، اور بابا جان دل ہی دل میں ہمارے فیوچر کا فیصلہ کر رہے ہوں گے۔ یا اللہ، بہت ٹینشن ہے بوا جی، پلیز آپ بھی دعا کریں نا۔ بابا جان ہاں کر دیں۔ نور العین نے ان کو اصل بات بتا دی۔ حد ہے بھائی، تمہارے زمانے میں لڑکیاں اپنی شادی بیاہ کی بات کرتی تھی تو شرما جایا کرتی تھی، اور تم دیکھو۔ بوا جی نے اپنا بے ساختہ قہقہہ مشکل سے روکا، پھر اسے مصنوعی خفگی سے گھورا۔ وہ اسے شرمندہ کروانا چاہتی تھی، مگر نور العین ان کی لان تان نظر انداز کرتی پھر دل لگا کر تسبیح پڑھنی شروع کر چکی تھی۔ پتا تھا مجھے یہ تمہاری ہی کال ہوگی۔ وہ میر فاروق کے آفس سے نکل کر گاڑی میں بیٹھ رہا تھا جب اس کے موبائل پر نور العین کی کال آئی۔ اس نے مسکراتے ہوئے کال ریسیو کی۔ امان کیا رہا؟ دوسری طرف نور العین سخت ٹینشن کے عالم میں اپنے کمرے میں کھڑی تھی۔ ٹھیک رہا سب؟ وہ گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ تفصیل سے بتاؤ بابا جان تم سے ملے کیسے؟ ویسے ہی جیسے ہمیشہ ملتے ہیں، خوش اخلاق اور دوستانہ۔ ہم نے اچھے ماحول میں ساتھ کھانا کھایا۔ وہ مسکرا کے بولتے گاڑی روڈ پر ڈالنے لگا۔ اور کیا بولے بابا جان؟ نور العین کے جوابوں سے مطمئن نہیں ہو رہی تھی۔ اس ملاقات کی وہ ساری تفصیلات جاننا چاہتی تھی۔ مجھ سے میرے بارے میں کافی باتیں پوچھ رہے تھے، امان قدرے سنجیدگی سے بولا۔ کھانے میں کیا منگوایا تھا بابا جان نے؟ کتنی ڈشز تھیں؟ اس سے تم کیا اندازہ لگاؤ گی؟ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے اس بچکانہ سوال پر وہ ہنس پڑا۔ تم بتاؤ نا پلیز۔ شاید 3-4 ڈشز تھیں، میں نے غور نہیں کیا۔ وہ مسکراہٹ ہونٹوں پر روک کر سنجیدگی سے بولا۔ بس 3-4؟ نور العین صدمے بھری آواز میں بولی۔ کیا بہت کم ہیں؟ امان نے مسکراہٹ روکتے ہوئے معصومیت سے پوچھا۔ کھانے میں کیا تھا؟ تھائی فوڈ منگوایا تھا نا بابا جان نے تمہارے لیے؟ وہ پر یقین تھی۔ نہیں، تھائی تو نہیں تھا، سیدھا سادہ پاکستانی کھانا تھا۔ وہ اس کے معصومانہ سوالات کو انجوائے کر رہا تھا۔ پھر کچھ سوچ کر اس نے شرارت سے پوچھا، ویسے اگر تھائی فوڈ منگواتے تو اس کا کیا مطلب نکلنا تھا تمہاری ڈکشنری میں؟ بابا جان کو پتہ ہے تمہاری پسند کا، کہ تمہیں تھائی فوڈ پسند ہے۔ اس رات جب تم ہوٹل میں ہمارے ساتھ ڈنر کیا تھا، تم نے ذکر کیا تھا تمہیں تھائی فوڈ اچھا لگتا ہے۔ نور العین بہت افسوس اور ٹینشن بھرے انداز میں بولی۔ ہو سکتا ہے وہ بھول گئے ہوں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے آفس کے پاس کوئی اچھا تھائی ریسٹورینٹ نہ ہو۔ امان مسکرا کے بولا۔ ہاں، نور العین بہت بے دلی سے بولی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے جان بوجھ کر تھائی فوڈ نہ منگوایا ہو۔ مجھے جان بوجھ کر کم اہمیت دیو ہے نا؟ امان مسکراہٹ ہونٹوں پر روکتا بظاہر سنجیدہ لہجے میں بولا، مگر نور العین اس کے غیر سنجیدہ انداز پر چڑ گئی۔ تمہیں مذاق سوچ رہا ہے اور میری حالت بری ہے۔ یہ میرے بابا جان ہیں مسٹر امان اللہ خان۔ اگر ایک بار انہوں نے تمہیں نہ بول دیا، پھر دنیا کی کوئی طاقت ان کی نا کو ہاں میں نہیں بدل سکی۔ وہ خفگی سے بولی۔ ساری دنیا تم پر مرتی ہوگی، مگر میرے بابا جان بہت مختلف ہیں۔ انہیں متاثر کرنا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے، اور خاص طور پر میرے معاملے میں تو بہت ہی مشکل۔ اس کا انداز مغرورانہ سا تھا۔ مس نور العین زما کو متاثر کر دیا ہے نا، ان کے بابا جان کو بھی متاثر کر ہی دوں گا۔ امان مسکرا کے بہت گہرے گمگیر لہجے میں بولا۔ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، میرا دل بہت گھبرا رہا ہے امان۔ وہ سنجیدہ فکرمند انداز میں بولتے ہوئے صوفے پر بیٹھ گئی۔ نہ گھبرائے دل سے کہو، سب ٹھیک ہوگا۔ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے اس نے نور العین کو اطمینان دلایا۔ میں نے تم سے کہا نا، تمہارا نام میرے ہاتھ کی لکیروں پر لکھا ہے، انکل ہاں ہی کہیں گے۔ وہ پر اعتماد تھا۔ اللہ کرے، پر مجھے بہت ٹینشن ہے۔ لیکن نور العین اسی فکر اور پریشانی میں گھری دھیمی آواز میں بولی۔ اسے باپ کے انکار کا شدید خطرہ تھا۔ امان کی کال کے بعد وہ لاؤنج میں صوفے پر منہ لٹکائے بیٹھی تھی، جبکہ بوا جی اس کے پاس پلیٹ لیے بیٹھی تھی جس میں کٹے ہوئے سیب اور کچھ دوسرے پھل تھے۔ دوپہر میں کھانا بھی نہیں کھایا، اب یہ پھل تو کھا لو ہے نا؟ بوا جی نے اصرار کیا۔ اس نے گردن انکار میں ہلا دی۔ میرا موڈ نہیں ہے بوا جی، آپ کھا لیں۔ بوا جی اس کے ہر انداز و مزاج کو سمجھتی تھی۔ ان کی آنکھوں میں نور العین کے لیے فکر تھی۔ میر فاروق ابھی آفس سے آئے تھے۔ علی بخش ان کا کوٹ اتار کر رہا تھا۔ اسی وقت کمرے کے دروازے پر نوک ہوا۔ آ جائیں۔ السلام علیکم۔ دروازہ کھول کر بوا جی اندر آئیں۔ وہ حد درجہ سنجیدہ تھیں۔ میر فاروق نے ان کی طرف دیکھا۔ وعلیکم السلام۔ جی نرگس بوا، سب ٹھیک ہے؟ بوا جی خواہ بے مقصد ان کے کمرے میں نہیں آتی تھی۔ اینا نے آج دوپہر سے کچھ نہیں کھایا، صبح کا ناشتہ کیا ہوا ہے، وہ پریشان لہجے میں بولی۔ میر فاروق لمحہ بھر کے لیے ڈسٹرب ہوئے۔ تو آپ اسے اصرار کر کے کھلائیں، میں مسلسل اس کے پیچھے لگی ہوئی ہوں، مگر وہ بولتے بولتے رکی۔ مجھے لگ رہا ہے وہ کسی بات سے پریشان ہے، بہت بجھی لگ رہی ہے۔ اس کی نظروں میں ایک التجا سی تھی کہ وہ نور العین کی دل کی خواہش کو پورا کر کے امان کو اپنا لیں۔ اچھا آپ جائیں، چائے اور نور کی پسند کی کچھ چیزیں بنوائیں، وہ کھا لے گی۔ میر فاروق ان کی نظروں کا تاثر پڑھ لینے کے باوجود قدرے سنجیدگی سے بولے۔ بوا جی کی بھی کیا مجال تھی کہ مزید کچھ کہہ سکتی، خاموشی سے وہاں سے چلی گئیں۔ میر فاروق لباس تبدیل کرنے کے بعد لاؤنج میں آئے تو دیکھا نور العین افسردگی سے منہ لٹکائے بیٹھی تھی۔
ان کو دیکھ کر وہ زبردستی پھیکے سے انداز میں مسکرائی، جبکہ اس کا دل اندر سے بجھا ہوا تھا۔ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ ایسا سیریس کیوں بیٹھا ہے میرا بچہ؟ میر فاروق قصداً مسکراتے ہوئے اس کے برابر آ کے بیٹھے۔ کچھ نہیں، بس ویسے ہی، وہ اداسی بھرے انداز میں دھیمے سے بولی۔ سنا ہے آج بھوک ہڑتال بھی کر رکھی ہے، کچھ کھایا پیا بھی نہیں؟ میر فاروق نے اس کے کندھے کے گرد ہاتھ رکھ کے ہلکے ہلکے انداز میں پوچھا۔ بس ویسے ہی، بھوک نہیں لگ رہی بابا جان، کھانے کا موڈ نہیں ہو رہا، اس نے بات بنائی۔ اب بابا کے ساتھ تو کھانا کھاؤ گی نا؟ نرگس بوا کچھ مزے کا بنوا کے لا رہی ہیں ہمارے لیے۔ اس کے جھوٹ پر وہ مسکرائے۔ اس نے اسی طرح منہ لٹکائے افسردگی اور بے دلی سے گردن ہلائی۔ میر فاروق نے جیب سے اپنا موبائل نکالا، اس پر نمبر ڈائل کر کے کال ملائی۔ تیسری بیل پر ہی ان کی کال ریسیو کر لی گئی۔ ہیلو، وہ مسکرا کے خوش اخلاقی سے بولے۔ ہاں امان، کیسے ہو بھائی؟ امان کے نام پر وہ نورالعین کے کان کھڑے ہو گئے تھے۔ اس نے یکدم ہی چونک کر باپ کی طرف دیکھا۔ ہاں بھائی، میں تم سے یہ کہہ رہا تھا کہ تم کل ڈنر ہمارے ساتھ کرو۔ میر فاروق نے اس کو چونکنا واضح محسوس کیا۔ انہوں نے رک کر امان کا جواب سنا۔ تم آ رہے ہو؟ چلو بس پھر کل رات ملتے ہیں۔ نورالعین کی بیزاری اور اداسی سنجیدگی یکدم ہی شدید حیرانگی میں بدل گئی۔ ہاں یاد آیا، یہ بتاؤ تم مٹھائی ساتھ لے کر آؤ گے یا میں منگوا کر رکھوں؟ میر فاروق کو اس کے چہرے کا ہر بدلتا تاثر نظر آ رہا تھا۔ انہوں نے مسکرا کے بے تکلفی سے امان سے پوچھا۔ بس پھر ٹھیک ہے، میں غوری اور اس کی فیملی کو بھی انوائٹ کر رہا ہوں، تم مٹھائی لے کر آ جانا۔ وہ خوش دلی سے مسکرائے۔ نورالعین شاک سی حالت میں بے یقینی سی بیٹھی تھی۔ اوکے پھر ملتے ہیں، خدا حافظ۔ میر فاروق نے مصروف سے انداز میں کال بند کر دی۔ نورالعین کی طرف انہوں نے ابھی تک جان بوجھ کر نہیں دیکھا تھا۔ وہ شاک اور بے یقینی کسی حالت میں باپ کو دیکھ رہی تھی۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ نرگس بوا، میر فاروق نے کال بند کرتے ہی بوا جی کو آواز دی۔ نرگس بوا ادھر آئیے۔ جی صاحب۔ بوا جی ان کی پکار پر لاؤنج میں آ گئیں۔ کل ڈنر پر امان آ رہا ہے، غوری اور اس کی فیملی بھی ہوں گے، بھرپور دعوتی اہتمام کروا لیں۔ میر فاروق نے بوا جی کو سنجیدگی سے کہتے کنکھیوں سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ اس کی حیرانی بھری شکل سے محظوظ ہو رہے تھے۔ جی ٹھیک ہے، بوا جی نے سر ہلا دیا۔ ان کو ابھی تک اصل بات کا اندازہ نہیں ہوا تھا۔ خیال رکھیے گا، کل اس گھر کا ہونے والا داماد پہلی بار ہمارے ساتھ کھانا کھانے آ رہا ہے، اس کی خاطر تواضع میں کوئی کمی نہ رہے۔ سارا انتظام آپ اپنی نگرانی میں کروائیے گا۔ میں چاہتا ہوں کل سب کچھ میر فاروق زماں کے ہونے والے داماد کے شایان شان ہو۔ میر فاروق مسکرائے۔ بوا جی نے پہلے حیرانگی سے دیکھا، پھر ان کے لبوں پر خوشی اور مسکراہٹ ابھری۔ انہوں نے بے اختیار نورالعین کی طرف دیکھا، جو اب ابتدائی شوق اور بے یقینی سے نکل آئی تھی اور بے تحاشا خوش بیٹھی تھی۔ آپ کو بہت مبارک ہو صاحب۔ بوا جی خوشی سے نہال ہوتی مسکرائیں۔ آپ کو بھی مبارک ہو نرگس بوا۔ میر فاروق نے مسکرا کر مبارکباد وصول کی۔ اللہ میری بچی کو دنیا جہاں کی سب خوشیوں اور نعمتوں سے نوازے، جیسے چاؤ سے آپ نے اسے پالا ہے، آگے بھی اسے ایسے ہی محبتیں ملیں۔ اللہ آپ کو اینا کی سب خوشیاں اور بہاریں دیکھنی نصیب کرے۔ بوا جی نے آگے بڑھ کر والہانہ چاہت اور ممتا بھرے انداز میں نورالعین کا ماتھا چوما۔ آمین۔ انہوں نے مسکرا کے نورالعین کو دیکھا، جو بے حد خوش تھی۔ وہ سموسے اور پکوڑے کیا ہوئے؟ میری بیٹی صاحبہ نے دوپہر سے کچھ کھایا نہیں ہے؟ انہوں نے شوق سے موڈ میں بوا جی سے پوچھا۔ میں دیکھتی ہوں۔ بوا جی مسکراتی ہوئی کچن کی طرف بڑھیں۔ اب تو بابا سے اور کھانے سے ناراضگی ختم ہو گئی ہے نا؟ اب تو کھاؤ گی نا؟ انہوں نے نورالعین کی طرف دیکھ کر بہت پیار سے پوچھا۔ میں تو آپ سے ناراض نہیں تھی۔ وہ شرمندہ سی ہوئی۔ جھوٹ، تھوڑی تھوڑی سی تو ناراض تھی ہے نا؟ انہوں نے شوق اور شریر انداز میں اس کے شانوں کے گرد بازو حائل کیے۔ کیا میری بیٹی کو ایسا لگ رہا تھا کہ بابا اس کی زندگی کے معاملے میں اس کی مرضی اور پسند کو بالکل اہمیت نہیں دیں گے؟ کیا بابا کو اتنا ظالم اور سنگدل سمجھتی ہے میری بیٹی؟ بالکل بھی نہیں۔ میرے بابا دنیا کے سب سے اچھے بابا ہیں۔ بابا سے زیادہ اچھا تو کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ ان کی طرف دیکھ کر محبت سے بولی۔ امان بھی نہیں؟ انہوں نے شرارت بھری مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا۔ وہ بھی نہیں۔ وہ ان کی شرارت سمجھ گئی، مگر جواباً سنجیدگی سے بولی۔ بابا کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ بابا سب سے اچھے ہیں، بیسٹ سے بھی اچھے، بلکہ بیسٹس ہیں۔ اس نے میر فاروق کے کندھے پر سر ٹکا دیا۔ انہوں نے بہت پیار سے بیٹی کا سر تھپ تھپایا۔ لائک، کامنٹس، شیئر کریں اور تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے سبسکرائب کریں۔